ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد سلیم بابا کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ مسلسل کچھ کہنے کے لیے لب کھولتا کہہ نہ پاتا۔ بابا آنکھیں بند کی تسبیح کرنے میں مشغول تھے۔ بیٹا جو الجھن ہے کہہ ڈالو۔ سلیم نے چونک کر بابا کی جانب دیکھا۔ وہ ہنوز آنکھیں موندے تسبیح میں مشغول تھے۔ سلیم کی ہچکچاہٹ قدرے کم ہوئی۔ بابا آپ نے دراصل نفس کی بات کی تھی، میں اسی بات پہ الجھا ہوا ہوں۔ نفس تو انسان کا اپنا آپ ہوتا ہے، تو جب ہم اللہ کے تابع ہونا چاہ رہے ہیں تو ہمارا نفس کیوں نافرمانی پہ اتر آتا ہے؟ سلیم نے چھوٹے چھوٹے لفظ جوڑ کر اپنا مدعا بیان کیا۔ نفس کو سمجھنا اتنا آسان ہوتا تو بیٹا یہاں ہر انسان ولی ہوتا۔ نفس کو تابع کرنے کا گر اگر ہر ایک کو سمجھ آ جائے تو انسان گناہ گار نہ رہے۔ بابا نے نرمی سے کہا۔ تو بابا نفس کو کیسے تابع کیا جا سکتا ہے؟ سلیم نے دل کی بات آخر کہہ ہی دی۔ پہلے نفس کو سمجھو، پھر اس کو تابع کرنے کی گر جانو، پھر اس سے لڑو۔ یہ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کئی بار سن رکھی ہوگی تم نے۔ نفس کے خلاف جہاد افضل ترین جہاد ہے۔ جی بابا، بہت دفعہ۔ اس کے ساتھ یہ بھی کہ جو اپنے نفس کو پہچان گیا وہ خدا کو پہچان گیا۔ ہاں، سبحان اللہ، کیا باتیں ہیں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ سبحان اللہ۔ بابا نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ سلیم بیٹا، انسان کا نفس انسان کا باطن ہوتا ہے۔ ایک باطن سچ کی تلاش میں سرگرداں ہوتا ہے اور ایک باطن جھوٹ کی کھوج پہ رہتا ہے۔ جو باطل ہے وہی نفس ہے۔ نفس کا تعین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن نفس کو پہچان جانا معرفت کی پہلی سیڑھی عبور کر جاتا ہے۔ بابا نے رک کر ایک لمبا سانس لیا۔ نفس کے لغوی معنی وجود شیء اور حقیقت و ذات کے ہیں۔ مختلف لوگوں کا مختلف خیال ہے۔ کچھ لوگ اسے روح، خون، جسم وغیرہ سے تشبیہ دیتے ہیں، مگر جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ نفس تیسرا ہے انسان میں۔ روح، جسم اور نفس۔ روح کا تعلق عقل سے، جسم کا تعلق احساس سے، نفس کا تعلق خواہش سے۔ بابا، نفس اگر خواہش ہے تو نیک کاموں کی خواہش بھی کیا نفس کی جانب سے ہوتی ہے؟ سلیم نے سوال کیا۔ نہیں، نیکی کا خیال اللہ کی جانب سے دل میں ابھرتا ہے اور بدی کا خیال انسان کا نفس ابھارتا ہے۔ نفس کی خوراک کی خواہش ہے، ایسی خواہش جس میں خیر نہ ہو۔ نفس کا مرکز شہوت ہے اور یہاں سے سارا فساد شروع ہوتا ہے۔ صحیح۔ بابا، ہم نفس کو کیسے قابو کر سکتے ہیں؟ مطلب کس طرح اپنی خواہشات کو کم کریں؟ سلیم نے بابا کی جانب دیکھا جو مسلسل آنکھیں بند کیے اسے جواب دینے میں مصروف تھے۔ کیا خوب کہا ہے کسی شاعر نے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے۔ بیٹا، خواہشات تو نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ بندہ ایک شے سے سیر ہوتا ہے کہ اگلی اس کی منتظر کھڑی ہوتی ہے۔ ہر ان کے انسان کے ساتھ ایک عدد شیطان جڑا ہے جو اس کے نفس کو چین نہیں لینے دیتا۔ آج تک کوئی ایسا نہیں گزرا سوائے اللہ کے رسول اور انبیاء کے جس نے اپنے نفس کو اپنے شیطان پہ غلبہ پایا ہو۔ اور ہاں، ایک برگزیدہ ہستی ضرور تھی جس نے اپنے نفس شیطان پہ غلبہ پایا۔ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنے شیطان پہ غلبہ پایا۔ ان کا رعب اور ربدبہ کا یہ سما تھا کہ شیطان انہیں دور سے ہی دیکھ کر کانپتا تھا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ان کی۔ سلیم کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ بیٹا، یہ تو ایک صحابی رسول ہے۔ میرے حضور کا ایک ایک صحابی اپنی مثالات ہے۔ ان کی فکر اور درویشی کی انتہا یہ تھی، لوگ آتے تھے اور ڈھونڈنے لگ جاتے تھے، مسلمانوں تم لوگوں کا امیر کہاں ہے؟ جواب آتا ہے جسے تم پانی کے پیالے میں روٹی ڈبو کے کھاتے دیکھ کر آئے ہو وہی ہمارے امیر ہیں۔ اور ان کی شان دیکھو۔ سلیم بیٹا، دنیا کی بڑی بڑی سلطنتیں ان کے تابع تھیں۔ یہ کہتے ہوئے بابا کا لہجہ ابھر آ گیا، گال سے ایک آنسو تیرتا ہوا داڑھی میں جذب ہو گیا۔ کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ ان کی ہچکیاں بن گئیں۔ سلیم فوراً اٹھا، پانی کا گلاس لیا۔ بابا، پانی لے لیں۔ نہیں بیٹا، پانی کی ضرورت نہیں، مزید تمہیں پھر کہوں گا، اب ہمت نہیں، جاؤ بیٹا، جا کر آرام کرو۔ بابا کے بہتے آنسوں میں مزید روانی آ گئی۔ سلیم کا وہاں بیٹھے رہنا بیکار تھا۔ وہ اٹھا اور باہر سے ان میں آ کر بیٹھ گیا۔ یا اللہ، آپ کے رسول کے غلاموں کا یہ حال ہے تو وہ ان کے ذکر پہ آپ دیدہ ہو جاتے ہیں۔ محبت اور عشق کی انتہا اس سے بڑھ کر کیا ہو؟ میرے اللہ، مجھے کب ایسا عشق نصیب ہوگا؟ سلیم نے دھیمے لہجے میں اللہ کے سامنے اپنی عرضی رکھی۔
آخر اس کی آنکھیں بھی یہ سب نہ سہ کے ساون بہادر کی جھڑی کی طرح بہنے لگیں۔ رات کے کھانے پہ سب افراد اکٹھے ہوئے، خاموشی سے سب کھانے میں مصروف تھے۔ سارم کل جرگہ ہے ایک، اس میں تمہارا ہونا بہت ضروری ہے۔ سلمان سکندر نے نوالا بناتے ہوئے سارم کو مخاطب کیا۔ بابا میں تو آ ہی جاؤں گا، آپ کے اپنے چہیتے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیسے نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اب یہاں کے معاملات کیسے ہوتے ہیں، کیا اونچ نیچ ہے؟ پڑھائی تو ختم ہو ہی گئی ہوگی اس کی۔ سارم نے تند بھرے لہجے میں داؤد کو نشانہ بنایا۔ داؤد نے کوئی بھی رد عمل دینے کے بجائے اپنی توجہ کھانے پہ ہی مرکوز رکھی۔ سارم ٹھیک کہہ رہا ہے داؤد، تیرا ہونا بھی ضروری ہے۔ وہاں آؤ تو تجھے لوگوں سے مل جل کا پتہ چلے، تعلقات بنیں گے تیرے۔ بابا آپ لوگ اپنے معاملات میں مجھے شامل نہ کریں، مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے اس سب میں۔ داؤد نے روکھا سا جواب دیا۔ تو تجھے کس میں دلچسپی ہے وہ بتا دے، رکھی ہوگی شہر میں کوئی تبھی جو حویلی آنے میں ہفتے لگ جاتے ہیں۔ سارم نے ایک بار پھر سے چوٹ کرا۔ داؤد سلگ کر رہ گیا۔ بھائی بس، میں بہت برداشت کر چکا ہوں، یہ آپ نے میرے کردار پہ بات کی ہے۔ داؤد کھولتا ہوا اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ غصے سے اس کی پیشانی کی رگیں واضح ہونے لگیں۔ یہ کیا بدتمیزی ہے داؤد، بڑا بھائی ہے تیرا۔ سعدیہ بیگم کو داؤد کا سارم پہ چلانا بھایا نہیں تھا۔ بھائی ہیں تو بھائی رہے، میری کردار کشی مت کریں۔ مجھے معلوم ہے میں کیسا ہوں کیسا نہیں، لیکن ان کی طرح نہیں ہوں آئے روز ٹیسٹ بدلنے کے لیے عورتوں کی تذلیل کرتا بھی ہوں۔ بکواس بند کر۔ سارم بھی اب کرسی پیچھے گھسیٹتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ داؤد دھیرے سے مسکرایا۔ واہ لالا، میری باتیں بکواس ہیں، جو پورے گھوٹ والے باتیں کر رہے ہیں نا آپ کے متعلق، پھر وہ سن لیں جا کر۔ ہو سکتا ہے میری بکواس آپ کو کم لگے۔ کس کی جرأت ہے میرے متعلق ایک لفظ بھی کہے؟ سارم چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا داؤد کی جانب بڑھا۔ ایک لفظ لالا، یہ تو بہت کم ہے۔ باہر آپ کی شان میں کتابیں لکھی جا چکی ہوں گی، آپ کی وجہ سے مجھے بد کردار بنایا جائے کیونکہ میں آپ کا بھائی ہوں۔ داؤد کے دماغ میں ماہی کے لفظ گونج اٹھے۔ تو نہ کہہ تو میرا بھائی ہے، میرا کردار نہیں صحیح تو جا کے ان کا مرشد بن جا کر ان کی مرادیں پوری کر کے دے۔ آپ جو بھی کر رہے ہیں انتہائی غلط ہے۔ یہ مت بھولیں کہ ہمارے گھر میں بھی عورتیں موجود ہیں۔ آج آپ نقب لگاتے ہیں کہ کوئی ہماری دیواروں کو بھی بھلانگ سکتا ہے۔ داؤد نے سارم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ تو تم دونوں نے کیا تو میں لگا رکھی ہے، کچھ شرم لحاظ ہے تم دونوں میں؟ سلمان سکندر آخر چپ نہ رہ سکے۔ اور داؤد تم اتنا وثوق سے سارم پہ ایسے گھٹیا الزام کیسے لگا سکتے ہو؟ داؤد نے حیرت سے سلمان سکندر کی جانب دیکھا۔ بابا آپ سب جانتے ہوئے بھی یہ سب کہہ رہے ہیں، کیا آپ کو لالا کے مذاکر کا بالکل نہیں پتہ؟ مجھے تو آج تک کوئی ثبوت نہیں ملا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے اپنے بھائی پہ اتنا غلط الزام لگاتے ہوئے۔ سارم نے فاتحانہ نظروں سے داؤد کی جانب دیکھا۔ داؤد پہ تو جیسے حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ ٹھیک ہے بابا، دعا تو یہی ہے مجھے ایسا ثبوت نہ ملے، کیونکہ ایسا ثبوت ملنے کا مطلب ہے ایک اور گھر کی عزت کی بربادی۔ خیر مجھے آپ سے بحث نہیں کرنی۔ داؤد ایک سخت نگاہ سارم کے وجود پہ ڈالتا باہر نکل گیا۔ دیکھیے بابا کتنا بدحواس ہو گیا ہے۔ داؤد کے جاتے ہی سارم نے گرم لوہے پہ چوٹ کرانا نہ بھولا۔ اس کا اب کچھ کرنا پڑے گا۔ ہمارے ہی گھر جب اٹھ کر گواہی دینے لگ جائیں گے تو باہر والے گدڑ بھی خود کو شیر سمجھنے لگ جائیں گے۔ سلمان سکندر نے پرسوچ انداز میں کہا۔ سارم کو یہ سن کر کافی تسلی ہوئی کہ اب اس کا باپ اس کے ساتھ ہے تو اس کے سامنے کوئی بھی نہیں پر مار سکتا۔ داؤد الجھا ہوا راہداری سے ہوتا ہوا اپنے کمرے کی جانب جا رہا تھا کہ سامنے سے سجاول آتا دکھائی دیا۔ سجاول اس وقت خیریت؟ داؤد نے اپنی کلاہی پہ بندھی گھڑی سے وقت دیکھا تو گھڑی 10 بجا رہی تھی۔ جی صحیح، بس معذرت کرنے آیا تھا۔ وہ ماہی کے رویے کے لیے دماغ خراب ہو گیا تھا جی اس کا۔ میں نے اس کو سمجھایا، خود وہ معافی مانگے گی آپ سے۔ نہیں سجاول، اس کی ضرورت نہیں، وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، تم پریشان نہ ہو۔ بات ختم ہو گئی، جاؤ گھر جاؤ آرام کرو۔ داؤد نے بمشکل مسکراتے ہوئے سجاول سے بولا۔ جی صحیح، آپ کی مہربانی۔ سجاول نے داؤد کا ہاتھ تھام کر بوسہ دیا۔ پیچھے سے شاہ زیب و شہیر آتے دکھائی دی۔ اچھا ہوا داؤد تم ابھی مل گئے، صبح کا انتظار نہیں کرنا پڑا۔ شہیر نے داؤد کو مخاطب کیا۔ داؤد نے الجھے ہوئے انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ مطلب یار ہم جا رہے ہیں صبح، اگر تم فری ہو تو صبح ہمیں واپس چھوڑ آؤ۔ واپس کیوں اتنی جلدی؟ داؤد نے پریشان ہو کر بولا۔ داؤد جو سچویشن ہماری وجہ سے بنی ہے، ہم نہیں چاہتے مزید کوئی خرابی ہو۔ تمہارا شکریہ کہ تم ہمیں یہاں لائے، اتنا خیال کیا، محبت دی، پر اب ہمیں بھی تمہارا خیال کرتے ہوئے یہاں سے واپس ہو لینا چاہیے۔ شاہ زیب نے جواب دیا۔ اچھا جیسے تم دونوں کو بہتر لگے، میں صبح نہیں جا پاؤں گا۔ سجاول، داؤد نے پاس کھڑے سجاول کو پکارا۔ جی سائیں، تم ایسے کرو صبح ہی ان کے ساتھ چلے جاؤ، میرے لیے مشکل ہو جائے گا تم صبح یہاں سے جانا۔
داؤد کے ذہن میں جرگے والی بات تھی۔ ٹھیک ہے صحیح، میں چلا جاؤں گا۔ صحیح، آپ دونوں مجھے وقت بتا دیں، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ سجاول نے شہیر اور سازیب سے کہا، وقت کیا بتانا ہے، ناشتہ کر کے نکلنا ہے، ابھی جا کر آرام کرو تم سب۔ داؤد تینوں کو ہدایت کرتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ہمنا کب سے بالکونی میں کھڑے بانسری کی دھن کا انتظار کر رہی تھی۔ بی آپ کیا کر رہی ہیں یہاں پر؟ راکھی نے آ کر ہمنا سے پوچھا جو کب سے گمسم کھڑی تھی۔ راکھی حویلی کی ملازمہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہمنا کی بہت اچھی دوست بھی تھی۔ ہاں ہاں کیا؟ ہمنا نے چونک کر بے ترتیب سے لفظوں میں جواب دیا۔ بی میں نے کہا آپ کیا کر رہی ہیں یہاں پر؟ کافی رات ہو گئی ہے۔ راکھی اس کے قریب ہی کھڑی ہو گئی۔ اسی سنا میں دھیمی دھیمی آواز میں بانسری کی دھن کانوں میں رس کھولنے لگی۔ راکھی ایک بات تو بتا۔ جی بی پوچھو۔ یہ بانسری ہمنا اتنا ہی کہہ پائی۔ راکھی نے بات درمیان سے ہی اچک لی۔ بانسری بی یہ اپنی ماں ہی ہے نا، میرے محلے میں رہتی ہے۔ اس کا بھائی ہے سجاول، وہ بجاتا ہے۔ سچی بہت اچھے بجاتا ہے، بندہ مدہوش ہو جاتا ہے، راکھی نے سہکتے ہوئے بتایا۔ ماہی سجاول؟ اچھا، ہمنا نے دھیمے لہجے میں بولا۔ جی بی یہاں حویلی میں بھی کام کرتا ہے، 10 جماعتیں پڑھی ہوئی ہیں اس نے، بڑے سرکار کے کھاتے سنبھالتا ہے جی، بڑا ہی اچھا ہے۔ راکھی نے شرماتے ہوئے کہا۔ ہمنا کو راکھی کا یوں شرمانا کچھ اچھا نہ لگا۔ تم ملی ہو اسے؟ ہمنا نے مشکوک انداز سے پوچھا۔ نو بی میری تو دوست کا بھائی ہے، ملتی رہتی ہوں اس سے۔ جی تم جانتی ہو یہ کہاں بیٹھا ہے؟ ہمنا نے تھوڑا ڈرے ہوئے لہجے میں کہا۔ جی جانتی ہوں، پر جی بڑا ڈاڈا ہے، لڑکیوں سے تو جیسے کھار کھاتا ہے۔ کوٹ کی کئی لڑکیاں اس کی بانسری پہ جان دیتی ہیں، پر اس کے تو مثال ہی نہیں ملتے۔ مجال ہے کسی کو ملک آ جائے، اسے پتہ ہے کہ لڑکیاں چھپ کر اس کی بانسری دھنتی ہیں، رات کو میں کئی بار کہی، پر یہ تو پورا کھڑوس ہے۔ راکھی نے منہ بنایا۔ ہمنا راکھی کی بات پہ ہنس دیا۔ اچھا مجھے بھی کل لے چلو۔ ہمنا نے خواہش ظاہر کی۔ بی رات میں؟ راکھی کی تو آنکھیں باہر آ گئی۔ نہ بی نہ، اگر کسی کو پتہ لگ گیا تو میری شامت آ جائے گی۔ راکھی نے سر کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کی نفی میں ہلائے۔ اوہو کچھ نہیں ہوگا، کل ہم دونوں موقع دے کے نکل جائیں گے، دیکھو انکار نہ کرنا۔ ہمنا نے امید بھری نظروں سے راکھی کو دیکھا۔ راکھی نے ڈرتے ڈرتے حامی بھر لی۔ وہی گپ اندھیرا، اسے اب اس اندھیرے کی عادت ہونے لگی تھی۔ وہی ٹمٹماتے دیے کی لو ایک بار پھر سے سر اٹھا رہی تھی، پر آج کا منظر کسی حال کا نہیں تھا، یہ تو کسی بازار تھا۔ وہ اپنی آنکھوں سے اس بازار کو پہچاننے لگے، اس کے اپنے گوٹ کا بازار۔ لوگوں کی چہل پہل تھی، ایسے جیسے سب لوگ کسی جگہ اکٹھے ہو کے جا رہے ہوں۔ اس کے خود کے کپڑے اس قدر دھول مٹی سے ہٹے تھے جیسے کسی بہت بڑے طوفان سے نکل آیا ہو۔ بال الجھے ہوئے، چہرے پہ بھی مٹی لگی تھی۔ چہرے پہ ہلکی شیپ بڑھی ہونے کے باعث وہ مزید چہرے کا حلیہ بگاڑ رہی تھی۔ پاؤں بنا جوتے کے دھول سے بھرے ہوئے تھے، مگر وہ جیسے ان سب سے انجان بنا ہوا تھا۔ اسے اپنے حلیے کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ قدم اٹھاتا ایک شخص کی جانب بڑھا، اسے روکا۔ بھائی سب کہاں جا رہے ہیں؟ اس شخص نے گندے حلیے کو دیکھا اور اسے 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ تمہیں نہیں پتہ مرشد کا عرس ہے؟ اس شخص نے نخوت سے جواب دیا۔ مرشد کا عرس؟ میں سمجھا نہیں۔ اس کی آنکھوں میں الجھن واضح تھی۔ سہون شریف جا رہے ہیں سب، قلندر سائیں کے مزار پہ، ان کے عرس پہ۔ اس شخص نے جلدی سے جواب دیا اور آگے لوگوں میں شامل ہو گیا۔ وہ وہیں الجھا ہوا کھڑا تھا، جیسے کو لوگ مرشد نہیں بلاتے۔ پہلے اپنے من کی میل دھو، جو تجھے خود پہ گندگی نظر آ رہی ہے نا، یہ سب تیرے اندر کی میل ہے جو تجھے واضح دکھائی دے رہی ہے۔ پہلے اپنا من صاف کر، پھر وہ تجھے خود بلائیں گے۔ وہی آواز، وہی سختی۔ تو ایک بار پھر سے ہڑبڑا کر اٹھ پڑا۔ اسے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ ٹیبل نظر گھما کر ٹیبل پہ پانی تلاشا اور گھر گٹا گٹ پی گیا۔ دوبارہ بستر پر دراز ہو گیا۔ انسان بعض لمحوں میں ایسا قید ہو جاتا ہے کہ اپنے باقی کی تمام عمر ان لمحوں کو جینے میں بسر کر دیتا ہے۔ وہ لمحے یا تو بہت خوشی سے بھرے ہوتے ہیں، یا ان لمحوں میں اس نے اپنا آپ کھو جاتا ہے۔ چیزیں گم ہو جائیں، ان کی کمی پوری کرنے کو دوسری چیزیں لائی جائیں تو پہلی چیزیں اپنا آپ بھلا دینے میں زیادہ وقت نہیں لیتی۔ کہ جب ایک انسان اپنا آپ کھو دے تو شاید ایک زندگی کم پڑ جاتی ہے خود کو ڈھونڈنے میں۔ اور جب انسان ایسی راہوں پہ کھو جائے جو اسے منزل تک لے جانے والی ہوں تو اسے راستہ تلاشنے میں بہت دقت پیش آتی ہے۔ احمد تو درست راہوں پہ منتظر ہوتے ہیں، جب درست راہ کا کوئی سرا ہاتھ لگ جاتا ہے تو رہنما ہاتھ پکڑ کر منزل تک لے جاتے ہیں، مگر اگر غلط راہ پہ پیڑ پڑ جائیں تو بھٹکانے والے ہزار ہوتے ہیں۔ انسان کو معلوم بھی نہیں ہوتا وہ اپنا آپ کب کھو گیا، تب ان لمحوں کو تلاشتا جب وہ حق راہ پہ چلنے کی صحیح کر رہا تھا۔
جب درست تھیم اسے اپنی جانب بلا رہی تھی اور وہ چمکتے اور صاف راستے کے لالچ میں ان رکاوٹوں بھرے راستے کو چھوڑ دیتا ہے جس پہ چلنے کے بعد شاید اسے آسانی نصیب ہو جاتی۔ تو جب سے اٹھا تھا تب سے اسے پچھلے دنوں سے آنے والے متواتر خواب اور ہر خواب میں خود کو بے خودی کی کیفیت میں دیکھ کر کافی الجھ سا گیا تھا۔ وہ جتنا ان گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش کر رہا تھا اتنا ہی وہ الجھتی جا رہی۔ پوری زندگی میں وہ کبھی مزار پر نہیں گیا تھا، اسے تو ان سب باتوں پہ یقین ہی نہیں تھا۔ وہ سمجھتا تھا جو بات اللہ سے براہ راست کی جاتی ہوتی ہے وہ کچھ اللہ سے براہ راست مانگا جا سکتا ہے، اس کے لیے کسی اور کا در کیوں استعمال کیا جائے؟ شاید ہم انسان اسی دھوکے میں مبتلا ہیں، ہم اللہ سے براہ راست رابطہ کر سکتے ہیں۔ ناشتہ کرنے کے بعد سیدھا حویلی کے پچھلی سائڈ پہ چل پڑا۔ سجاول شاہ زیب اور شہیر کو لے کر صبح ہی نکل گیا تھا۔ دروازے پہ دستک دے کر اندر داخل ہوا تو سامنے سے نفیسہ خاتون آتی دکھائی دی۔ السلام علیکم چاچی، تو انہوں نے پیار سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، آؤ اندر آؤ۔ نفیسہ خاتون نے اس کے کندھے پہ پیار یعنی کسی انداز میں ہاتھ پھیرا۔ چاچی ہمنا کدھر ہے؟ کچن میں اپنے جوس بنا رہی ہے، ابھی تمہارے سنے گی تو بھاگتی آئے گی، نفیسہ خاتون نے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے بتایا۔ ٹھیک۔ نفیسہ خاتون نے اس کے چہرے پر پریشانی کو پہچان لیا تھا۔ داؤد کیا ہوا ہے بیٹا، کوئی پریشانی ہے؟ کہو بیٹے۔ چاچی میں بہت الجھا ہوا ہوں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، ایسے جیسے کوئی بے یقینی کسی کیفیت ہوتی جا رہی ہے۔ داؤد سر جھکائے بیٹھا تھا۔ کیسے الجھن بیٹا، کیسا کیا ہوا ہے؟ داؤد نے کچھ لینے کو لبا کہ یہی تھا کہ ہمنا نے اسے دیکھتے ہی پکارا۔ داؤد لالا، آپ کب آئے؟ ہمنا نے آتے ہی داؤد کے قریب جگہ بنائی اور بیٹھ گئی۔ ابھی ہی آیا ہوں گڑیا، کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں لالا، پر آپ کدھر تھے؟ میں نے کہا تھا جلدی آنا، ہمنا نے ناراض سے لہجے میں کہا۔ ابھی یہاں آئی ہوں، جتنی مرضی باتیں کر لو۔ داؤد دھیرے سے مسکرایا۔ لالا مجھے کتابیں لا کے دینے کا وعدہ کیا تھا آپ نے، اور یہ بھی کہا تھا آپ خود پڑھاؤ گے مجھے، کدھر ہیں میری کتابیں؟ اوہ، داؤد بے اختیار اپنا ہاتھ پیشانی کو چھوا۔ تمہاری بکس میں لے آیا تھا، دراصل موقع ہی نہیں ملا دینے کا۔ میں بھجواتا ہوں کسی جا، تم دیکھ لینا اچھے سے۔ اور مجھے پڑھائے گا کون؟ ہمنا نے ابرو جھکا کر داؤد کی جانب دیکھا۔ ہاں ہاں میں ہی پڑھا دوں گا، پر پہلے خود تو کتابیں دیکھ لو۔ اچھا چلتا ہوں چاچی میں، جرگہ کا وقت ہو رہا ہے۔ داؤد اچانک ہی جرگے کا یاد آنے پہ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے بیٹا، خیر سے جاؤ۔ داؤد نے ہمنا کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور باہر نکل گیا، سیدھا اپنی گاڑی کی جانب کا رخ کیا اور گاڑی نکال کر جرگہ کے لیے مخصوص جگہ کے لیے روانہ ہو گیا۔